نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سورہ نساء کی 35ویں آیت تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج 36ویں آیت سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ چھٹا رکوع تو مکمل ہو جائے گا۔ مزید بھی اگر 2 آیات ہو سکیں تو بہت مناسب رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے ضمن میں چند باتیں رہ گئی تھی اہم، ان کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرد کی قوامیت کا مسئلہ ہے ہمارے دین میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو بحیثیت مجموعی یہ کڑوی گولی نگلنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہت سے اعتبارات سے تو اسلام کی روح سے مرد اور عورت مساوی ہیں۔ شرف انسانیت میں دونوں شریک ہیں، انسان ہونے کے ناطے دونوں کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ لیگل سٹیٹس مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں، جتنی چاہے ترقی کریں، اور جتنی بھی کوئی ترقی کرے گا نیک عمل میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ شادی کے معاملے میں بھی برابر کیا ہے۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی، اس کی رضامندی اس میں شامل ہونی ضروری ہے۔ بہت سے اعتبارات سے اس میں شک نہیں ہے کہ شریعت نے برابر کر دیا ہے، لیکن جو خاندان کا معاملہ ہے انتظامی سطح پر، قانونی سطح پر، اس میں ظاہر بات ہے کہ مرد کی قوامیت ہے، مرد کی حکومت ہے۔ جن آیات کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا اس کے شان نزول کے ضمن میں 2-3 روایات آتی ہیں۔ ایک حضرت ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، بہت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا حضور کے سامنے، کاش حضور ہم بھی مرد ہوتے تو ہمارے بھی مراتب ہوتے، ہم بھی جہاد کرتے، قتال فی سبیل اللہ میں جاتے، ہمیں بھی اونچے مراتب جو ہے وہ حاصل ہو جاتے۔ اور ایک اور خاتون نے حضور سے آ کر کہا کہ حضور یہ جو ہمارا میراث کا معاملہ نصف ہے، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا نصف ہے، ہماری جو گواہی ہے وہ نصف ہے، تو کیا ہمارے جو نیک اعمال ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی نصف ہوگا؟ تو حضور نے اس دوسرے سوال کے جواب بالکل نیگیٹو میں دیا کہ نہیں، اجر و ثواب جو ہے اعمال صالحہ کا وہ بالکل برابر ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے، اور مقامات بلند کھلے ہوئے ہیں جہاں تک چاہے۔ صدیق اگر مرد ہو سکتا ہے، صدیقہ خاتون ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ جہاں تک خاندان کے نظام کا تعلق ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ مرد کی قوامیت، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اس میں جیسا کہ میں نے بعض احادیث تو سنائی تھی، لیکن ایک حدیث رہ گئی کہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس درجے اس کی قوامیت کو ذہناً قلباً تسلیم کرنا ضرورت ہے ایک مسلمان خاتون کے لیے، اور وہ اس لیے پھر اس کو تسلیم کرتی کہ اللہ نے اس کا وہ مقام بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور ہم وفادار ہوں گے اللہ کے احکام کے ساتھ، تو یقیناً پھر یہ جو کڑوی گولی ہے یہ بھی ایک مسلمان خاتون جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ہضم کر لے گی۔ بہرحال اب ہم چل رہے ہیں آگے۔ یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء جو ہے معاشرتی معاملات میں بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے، اور اس میں ابھی تک بہت بڑا حصہ جو ہے خواتین سے متعلق، یتیموں سے متعلق آیا، جو کمزور طبقات معاشرے کے تھے ان کے حقوق کا تحفظ، ان کا لحاظ کیا جانا، اس کے حوالے سے بہت سی تعلیمات آ گئی ہیں۔ لیکن اس وقت فلسفے کی بات آ رہی ہے کہ اصل میں
اسلامی معاشرے کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک لفظ ہے، وہ ہے ادائے حقوق۔ ہمارے ہاں آج کی دنیا میں کیا ہے؟ طلب حقوق ہے، ہمارے حق ہمیں ادا کرو۔ ادائے حقوق پر ایمفیسس نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے برعکس ادائے حقوق پر ایمفیسائز کرتا ہے، تمہارے اوپر کسی کا حق ہے، ادا کر دو۔ اگر کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو چلو، اگر مجبوری ہے، ہو سکتا ہے آخرت میں کمپنسیشن تمہیں مل جائے، اس کی کوئی نیکی جو ہے تمہیں تمہارے حساب میں درج ہو جائے، یا تمہاری کوئی خطائیں اور گناہ جو ہے وہ اس کے پردے میں ڈال دیے جائے، وہ تو کمپنسیشن ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو تم مارے جاؤ گے، پھر یا تو تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور یا اس کی برے اعمال تمہارے حساب میں درج ہوں گے۔ ادائے حقوق میں اب سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ حق آتا ہے اللہ تعالی کا، وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ از دی کریٹر، دی سسٹینر، دی پرووائڈر۔ ہر اعتبار سے جو حق ہے، تمام حقوق میں اولین حق اللہ کا، اور اللہ کے حقوق میں اولین حق اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ خاص طور پر ایک تو شرک ہے کہ جو عقیدے کا شرک ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی مان لینا، یا کسی انسان کی شکل میں اللہ کا ظاہر ہو جانا، حلول جسے کہتے ہیں، اوتار کا عقیدہ ہے۔ اس پر میرے 6 گھنٹے کے لیکچر موجود ہیں کہ شرک کی کون کون سی قسمیں دنیا میں پائی گئی ہیں اور کس کس دلیل سے قرآن مجید انہیں رد کرتا ہے۔ یہاں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب یہ ایک مثبت ایک منفی بات کہی گئی ہے، انداز میں بات ایک ہی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی کرو اللہ کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ اب عبادت کے اوپر مفصل گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل موضوع ہے کہ غلطی سے ہمارے ہاں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادات سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ بنا ہے لفظ عبد سے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، مملوک، غلام، سلیو۔ اور سلیو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آقا کا محکوم ہوتا ہے، اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ ہمہ وقت ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے، اب میں جا رہا ہوں، سلام، نہیں، وہ تو ہمہ وقت جو ہے اس کا ملازم ہے، اور جو حکم بھی وہ دے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے مجھے تو رکھا تھا باورچی کی حیثیت سے، میں آپ کا ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتا، یہ میرے ٹرمز آف امپلائمنٹ میں شامل نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ عبد کو جو حکم دیا جائے جب دیا جائے، اور عبد کو اگر اس کے آقا نے کوئی کوٹڑی دے دی ہے کہ رات کو یہاں سو جایا کرو، کوئی چارپائی دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا مالک ہو گیا۔ مالک تو آقا ہی ہے، اس کا بھی مالک اس کا آقا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں اس کا مالک بھی اس کا آقا ہے۔ جو ملکیت تامہ صرف آقا کی ہوتی ہے، غلام کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلش کرنا اللہ کے ساتھ، عبد، بندے بن جاؤ اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے سلیوز بن جاؤ۔ اور اس میں پھر 2 چیزوں کے اندر اس کو علماء کرام نے تحلیل کیا ہے، تجزیہ کیا ہے۔ ایک ہے ٹوٹل اوبیڈینس، ہر اعتبار سے مکمل اطاعت، اور نمبر 2، دس اوبیڈینس ہیز ٹو بی آؤٹ آف اسٹرانگ لو فار اللہ سبحانہ و تعالی، خوف کی وجہ سے نہیں، لو کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ جس جذبے سے آپ والد کا کہنا مانتے ہیں، والدہ کا کہنا مانتے ہیں، وہ در حقیقت جذبہ محبت ہے، جذبہ تشکر ہے۔ ہمارے والدین نے یہ مصیبتیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں، یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، تب ہمیں پالا پوسا ہے۔ یہ جذبہ تشکر جو ہے، یہ پھر ایک ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف انسان کو راغب کرنے والا جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ربوبیت، اس کی خلاقیت، اس کی ربوبیت، وہ ہمارا رب ہے، سسٹینر ہے، مالک ہے، ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے، ہماری ضرورتیں بہم پہنچانے والا ہے، اس کی اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمتاً اس کی بندگی۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی چیز کو۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں، ویسے امام ابن تیمیہ نے انہیں 2 میں تقسیم کر دیا ہے، شرک فی العقیدہ اور شرک فی الطلب۔
اور میں اسے 3 میں کر رہا ہوں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دینا کسی کو چیمانی دارد، اس کا بیٹا یا بیٹی بنا دینا، کسی کو اس کا اوتار قرار دے دینا، پینتھیزم، ہر شے اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا ظہور ہو رہا ہے، میں بھی اللہ تم بھی اللہ، پینتھیزم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک۔ اس شرک پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ عقیدے کا شرک ہے۔ عقیدے کا شرک ایک اور بھی ہے، صفات میں کسی کو اللہ کے برابر کر دینا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، علامہ بھی ہوتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے گا اور جب وہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہوگا، مخلوق میں سے کسی کے لیے، تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ کی صفت قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، مخلوقات کی صفات حادث ہیں جیسے کہ وہ خود بھی حادث ہے۔ اللہ کی صفت غیر محدود ہے، ایبسولوٹ، ان لمیٹڈ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم۔ لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے کوئی ہو، اولیاء اللہ ہو، ان سب کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، لمیٹڈ، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ نے دیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ فرشتوں نے بھی کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اچھا وہ سارے نام بتاؤ جو بعد میں آدم نے بتا دیے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، تو یہ بات ہے کہ صفت میں لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا، علامہ۔ اب انسان علامہ بھی ہوتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، علامہ اقبال، علامہ فلاں۔ اور ایک خاص شہر ہمارا ایسا ہے پنجاب کا، وہاں سے علامہ ہی نکلتے ہیں، اور وہ سیالکوٹ ہے، وہیں سے علامہ اقبال بھی ہیں، اور بھی بہت سے علامہ جو ہیں سیالکوٹ سے نکلے ہیں۔ لیکن یہ کہ علامہ مبالغے کا صیغہ انسان کے لیے، لیکن ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ علم ان کا حادث ہے، قدیم نہیں، علم ان کا محدود ہے، لا محدود نہیں، علم ان کا عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ ذاتی نہیں۔ یہ 3 شرائط جو ہیں، یہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ اس مسئلے میں چونکہ بڑی قیل و قال ہے، بحث مباحثہ ہے دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مابین، اور بریلویوں کے خاص طور پر جو عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں حضور کو، کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ 3 شرطیں ہم مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ ان کے علماء جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ حضور کا علم جو ہے ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا، جتنا اللہ نے دیا۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں ناپنے والے؟ ہم نہیں ناپ سکتے، ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کتنا کچھ علم دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عالم ما کان و ما یکون اس معنی بھی تو ہے کہ پچھلی خبریں بھی اللہ نے انہیں دی ہیں، آئندہ آنے والے حالات کی خبریں بھی دی ہیں، جن کی بنا پر کہ حضور نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ لیکن یہ کل علم نہیں ہے، یہ علم جو ہے در حقیقت محدود ہے، اور یہ عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا جتنا اللہ نے دے دیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے صفت علم کے حوالے سے، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ ہر صفت، ہمارا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے، ہمارا وجود حادث ہے، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمارا وجود محدود ہے، اللہ کا وجود لا محدود ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں ہر صفت میں شامل کریں گے تب تو آپ شرک فی صفات سے بچ سکیں گے۔ اور چونکہ یہ چیزیں مستحضر نہیں رہتی ہیں اور لفظی اشتراک کی وجہ سے ہم کچھ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہے مغالطے کی وجہ سے اس فریب میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے اور وہ اہم ترین ہے، وہ عملی ہے، فی طلب، اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب ہو جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا جوئی کی سمت میں پھیر دیں۔ کھانا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے دو، کچھ کھانے کو دو، اس کا حق ہے۔ ہاں حرام سے مت دینا، وہ ناحق ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام مقرر کیا وہ اگر پیٹ میں ڈالو گے تو تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے حکم کی بجائے اپنا حکم چلا دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو، وہ ان کے حقوق ہیں، لیکن یہ کہ حرام سے نہیں، حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے، جائز ذرائع سے، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ادائے حقوق ہیں۔ ان حقوق کے اندر جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ تعبدوا الا اياه۔ تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ، بنیادی اور اساسی نقطہ یہی رہا کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح کو قوم کی طرف، حضرت ہود کو ان کی قوم کی طرف، حضرت صالح کو ان کی قوم کی طرف، اللہ تعبدوا الا الله ما لكم من اله غیرہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش مت کرنا، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، یہ ادائے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں بھی ذرا تجزیہ کر دیجئے، کیونکہ میں عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتا چکا ہوں، ایک اطاعت، ایک محبت۔ اطاعت میں توحید کیا ہوگی؟ اطاعت کرو، اپنے والدین کی بھی کرو، اساتذہ کی بھی کرو، بڑوں کی کرو، حکام کی کرو، لیکن وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع رہے گی۔ کسی ایسے معاملے میں اطاعت کرنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوں کرو، آپ کے والد کہتے ہیں یوں مت کرو، اب اگر آپ نے والد کی بات مانی تو آپ نے اپنے والد کو خدا بنا لیا۔ نہیں، اب بجان یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے دائرے میں جو حکم مجھے دیں گے سر تسلیم خم ہے، جو حکم دیں گے، لیکن اللہ کے حکم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس میں یہاں تک کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا ہے؟ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے کہ جو نفس کا تقاضا آیا، جو مطالبہ آیا، ہاتھ جوڑ کر پورا کرنے کے اندر لگ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے۔ تو یہاں جو ہے نفس معبود بن گیا انسان کا۔ تو اس طریقے سے اطاعت جو ہے ہوگی، اطاعت والدین کی، بڑوں کی، اپنے ایلڈرز کی، ایلڈرز آف دی کلین کی، قبیلے کے سردار کی، گھر کا جو سربراہ ہے اس کی، اور جو بھی حکام ہیں ان کی، لیکن یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے تابع ہو کر رہے گی، تو توحید ہے۔ کوئی ایک اطاعت بھی اگر اللہ کی اطاعت کے برابر جا کر بیٹھ گئی، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محبت، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو، کرو، والدین سے محبت ضرور کرو، بڑی نیکی کا کام ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت کرو، اخوت چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں مواخات ہو، گھروں کے اندر محبت کی فضا ہو، وطن سے محبت کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے۔ زیادہ ہو جانا تو گویا کہ قیامت ہے، برابر بھی نہ ہو جائے۔ تمہارے دل کے سنگھاسن پر ایک محبت سب سے اونچی رہے، اللہ کی محبت، باقی محبتیں تابع رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ توحید ہے۔ کوئی ایک محبت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم پلہ ہو کر، برابر ہو کر دل میں بیٹھ گئی تو یہی شرک ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور نے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عبد نام ہے عبد الرحمان، ہے عبد الدینار، انہیں دینار چاہیے، حلال سے ہو حرام سے ہو کوئی غرض نہیں، حرام ذرائع سے کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے اور آپ لوگ لگے ہوئے اس کو کمانے میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دینار کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، تبھی تو اللہ کا حکم پیچھے ڈالا اور دینار کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ عبد الدینار ہیں، نام چاہے انہوں نے عبد الرحمان رکھا ہوا ہو اپنا، حقیقت کے اعتبار سے وہ عبد الدینار ہے۔ عبد الدرہم، عبد الرحمان نام ہے لیکن حقیقت میں عبد الدرہم ہے۔ عبد الدرہم عبد الدینار، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس اعتبار سے شرک سے خالی کر لینا اپنے آپ کو، بندگی صرف اللہ کی ہو، عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، اب تو ہم سب ہیں،
خواہشات کے غلام ہیں، اپنی شہوات کے غلام ہیں، 100 طرح کی محبتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی جاگزی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ ہم پر مؤثر ہیں، حاوی ہیں، چھائی ہوئی ہیں۔ تو اب تو سبھی ہیں، کوئی رواج کا غلام ہے، کوئی چلن کا ہے، کوئی فیشن کا ہے، اب تو صرف اللہ کا بندہ بن جا رہا۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ تو پہلا حق جو ہے وہ ہے شرک سے بچنا، اللہ تعالی کی بندگی بغیر کسی بھی درجے میں شرک کی آلائش کے اس کا حق ادا کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب اس کے بعد مخلوقات میں سے سب سے بڑا حق جو آتا ہے وہ والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس لیے کہ تمہارے اگرچہ خالق تمہارا اللہ ہے، لیکن تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ اس نے تمہارے والدین کو بنایا ہے۔ والد کے صلب سے تم اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہوئے تھے، پھر ماں نے تمہیں اٹھائے رکھا ہے 9 مہینے تک، تم اندر ہی اندر ایک جونگ کی طرح اس کا خون جو ہے چوستے رہے ہو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، جو اس کے اوپر گزر رہی تھی وہ وہی جان سکتی تھی، کسی اور کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا ہے، فصالہ فی عامین۔ اس لیے جو بھی مخلوقات ہیں ان میں اولین حق والدین کا ہے۔ قرآن مجید میں کم سے کم 4 مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، اس میں فرمایا گیا انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے والدین کو۔ انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ خالق میں ہوں، لیکن تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ تمہارے والدین بنے۔ پالنے والا میں ہوں، لیکن بچپن میں تمہیں پالا پوسا ہے تمہارے والدین نے، جبکہ تم ایک گوشت کا لوتھڑا تھے اور کچھ بھی نہیں۔ انسانی بچہ آپ کو معلوم ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، انتہائی کمزور۔ آپ بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور فوراً ہی وہ ذرا سے ٹانگیں اس کی کپ کپاتی تو ہے 2-1 مرتبہ اور فوراً کھڑا ہو گیا، چلنے لگا۔ اور انسانی بچے کو چلانا جو ہے وہ کتنے کچھ جتن آپ کرتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ قدم اٹھانا سیکھتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، اس کو کس طریقے سے، اس کے لیے طرح طرح کے اب آج کل تو جو ہے وہ گیجٹس بن گئے ہیں کہ جن کے سہارے سے وہ چلے۔ تو یہ انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا ہے، آپ نے اس کو بولنا سکھایا ہے۔ تو ذریعہ جو بنا ہے پالنے پوسنے کا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے انسان تم اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو، تم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں تک فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہی بات دیکھیے کہ یہاں پر بھی جیسے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور شرک نہ کرو، وہاں بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ایک بات کا تو آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے یہاں ہے ویسے ہی وہاں۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، صرف والدہ یا والدہ اور والد دونوں یا والد ہی والد، اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، یا وہ گویا بچوں کے مانند ہو جاتے ہیں، اب ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی جیسے بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، بسا اوقات اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں رہے، اس میں بھی انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، تو دیکھنا انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور ہرگز نہ جھڑکنا۔ بڑھاپے میں آ کر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ ضد سی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے بچوں کی خواہشات ہوتی ہے،
ایسے ہی بعض اوقات والدہ یا والد جو ہے وہ کسی چیز پر اڑ جاتی ہیں، یہ کام تو ضرور ہوگا، یہ کام تو میں نے ضروری کرنا ہے، یہ کام تو لازم ہے، اور وہاں پھر مجبوراً جو ہے ان کی بات کو رد کرنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اس لیے کہ ان کا دماغی توازن جو ہے اس طریقے سے صحیح کام نہیں کر رہا ہے، لیکن جھڑکو نہیں، ادب کے ساتھ، ابا جان یہ تو نہیں کر سکتا میں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، امی جان یہ تو میں نہیں کر سکتا، مجھے آپ معاف فرما دیں، بہت ہی نرمی کے ساتھ، لیکن یہ کہ جھڑکنا نہیں، ولا تجہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو بڑے باعزت طریقے پر، ان کا احترام کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ سینہ تان کر بات کر رہے ہو جیسے کہ برابر والے کے ساتھ بات کی جاتی، نہیں، بلکہ یہ کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے احساس کے تحت، شفقت کے احساس کے تحت اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ سوچو کہ تم اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس کی ایک ہی شکل ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ یہ ہے والدین کا معاملہ، اس کو سمجھ لیجئے۔ در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی جو ہے اس کے اسٹرینتھننگ کے اعتبار سے یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ فیملی کیسے بنتی ہے؟ ایک مرد ایک عورت، ان میں رشتہ ازدواج قائم ہوا، اب وہ عورت جو ہے وہ بیوی ہے اور وہ مرد جو ہے شوہر ہے، اب ان کو اولاد دی اللہ نے، یہ سیکنڈ ڈائمنشن آ گئی اوپر سے نیچے کی طرف، اب یہ اولاد یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہو گئی، ماں باپ ایک ڈائمنشن، اولاد سیکنڈ، اولاد میں بھی اب بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو یہ ایک گویا کہ تھرڈ ڈائمنشن، 3 ڈائمنشنل اسپیس کا تصور ہے نا ہمارا، یہ ہال لمبائی میں ہے، چوڑائی میں ہے، اونچائی میں ہے، گڑھا ہوتا تو لمبا ہوتا، چوڑا ہوتا، گہرا ہوتا، یہ اوپر ہے، اونچائی ہے، یہ 3 ڈائمنشنز جو ہیں ان میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہو، رافت ہو، باہمی اعتماد ہو، بانڈ آف لو جو ہے مضبوط ہو ان کے درمیان، اور اس کے لیے ہے کہ جو سارا راستہ کیا گیا ہے، بند کیے گئے، زنا کے راستے بند کیے گئے، اس لیے کہ وہ در حقیقت اس بانڈ آف لو کو کمزور کرنے والے ہیں۔ جس معاشرے میں زنا کاری عام ہو جائے گی پھر ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق مضبوط نہیں رہے گا، اعتماد نہیں رہے گا، دل راہ اور دل رہیس، شوہروں کو کوئی اعتماد نہیں رہے گا اپنی بیویوں پر، بیویوں کو کوئی اعتماد نہیں ہوگا شوہر پر، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد پروان چڑھے گی تو وہ ایک ایب نارمل سائیکالوجی کے ساتھ اٹھے گی، مجرمانہ ذہنیت لے کر اٹھے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بانڈ مضبوط ہے شوہر اور بیوی کا، جو اب ماں باپ ہے، ماں باپ کے درمیان محبت قوی ہے، مضبوط ہے، باہمی اعتماد ہے، رافت و رحمہ ہے۔ پھر نمبر 2 والدین اور اولاد، اب یہ جو 2 طرفہ ہو گیا معاملہ، اس میں جہاں تک اولاد کی محبت ہے وہ تو اللہ نے والدین کے دلوں میں اتنی ڈال دی ہے، اتنی ڈال دی ہے، اتنی ڈال دی ہے کہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے سے اتنی فطرت میں ہے۔ اگر یہ محبت اتنی نہ ہو تو پالے پوسے کون؟ اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو کھلانا وہ آسان کام ہے، اپنی نیند حرام کر رہا اور بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے جو ہے جاگنا، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ کہ اللہ نے محبت ڈال دی، لہذا قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت کرو، الٹا روکا گیا، دیکھو اتنی محبت نہ کہیں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں خل واقع ہو جائے، محبت کو روکو، اس لیے کہ یہ فطری محبت جو ہے اولاد کی اتنی شدید ہے، اتنی شدید، اس لیے وہ فتنہ کہا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے، آزمائش کا ایک ذریعہ، تختہ مشق ہے، لہذا اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ والدین سے محبت کرو، اس لیے کہ والدین کے لیے محبت جو ہے وہ آپ کی خلقت میں نہیں ہے، اور ایک بڑا یہ نفسیاتی طور پر عام طور پر گھروں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملیز ہیں، ایک ہی جگہ پر ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، ان کے بیٹوں کی بیویاں بھی ہیں، اور اس طریقے سے ایک جوائنٹ فیملی ہے، اور وہاں عام طور پر آپ دیکھا ہوگا ساس اور بہو کا جھگڑا، وہ جو ہے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عرصہ وہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں جبکہ والدین کی محبت مرکوز ہوتی ہے اولاد پر،
औलाद भी